لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامج سولات الأذاليل حبيبنا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خصوصیات اسلام مقام عالم محمد علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری 5ویں گزارش ہے آپ کے سامنے اس محمدیہ سینٹر ورجینیا میں. یہ مجلسیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ایک موجودہ حسین حسین کا جو میں آپ کے سامنے گزارشات اپنی پیش کر رہا تھا، ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ وہ دین ہے کہ اگر اس کو کسی نے نہیں چاہا تو وہ ایسا انسان قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والا ہے. اس دین کی خصوصیات، پہلی خصوصیت یہ ہے دنیا کے جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں وہ کسی شخصیت کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں یا کسی ملک کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ دین ہے جو نہ کسی شخصیت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے نہ کسی ملک کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. وہ دنیا کے ادیان و مذاہب جو شخصیت اور ملک کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ شخصیت بھی محدود ہوتی ہے، ملک بھی محدود ہوتا ہے. محدود ذات سے ملا ہوا دین کبھی لامحدود نہیں ہو سکتا ہے. یہ دین اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ اس دین کا دینے والا پروردگار عالم ہے. جب اس کی ذات لامحدود ہے تو اس کا دین بھی محدود نہیں ہو سکتا. اس دین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے فطرت کے اصولوں پر بنایا ہے. وہی کام کہ جو انسان جبری اعتبار سے فطرت کے تحت انجام دیتا ہے اسی کو جب اختیاری اعتبار سے انجام دیتا ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے. اسلام کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو انسان شناسی کا درس دیا ہے. اس لیے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو انسان کبھی پتھروں کے سامنے جھکتا، کبھی درختوں کے سامنے جھکتا، کبھی سورج اور چاند کے سامنے جھکتا. اور عزیزان محترم یہ انسان کا جھکنا یہ انسان کی سب سے بڑی تذلیل ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی ذلت ہے. اس لیے کہ جب پروردگار نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے تو شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے بلند کے سامنے جھکے، پست کے سامنے نہ. اس لیے کہ بلند کے سامنے جھکنا کمال انسانیت ہے اور پست کے سامنے جھکنا یہ انسانیت کی تذلیل ہے.
اور آپ یاد رکھیں کہ اگر جس مقصد پر ہم اپنی جان دیتے ہیں، اگر مقصد عظیم ہے تب تو شہادت ہے، لیکن مقصد عظیم نہیں ہے تو یہ شہادت نہیں، یہ ہلاکت ہے۔ اسے شہادت نہیں، اسے ہلاکت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم جن کو شہید کہتے ہیں اور جن کو سید الشہداء کہتے ہیں، اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ان کی ساری قربانیاں اس پروردگار کے لیے تھیں۔ اس دین کو آپ پہچانیں، دین بہت سے پائے جاتے تھے، لہذا پروردگار عالم نے الگ ایک ایک رخ سے دین کو پہچانوایا ہے، ایک ایک عنوان سے دین کو پہچانوایا ہے، اور کہا اس دین کی خوبیاں اور اس دین کے کمال کو پہچانو۔ اور ارشاد پیغمبر سے ہوتا ہے، میرے پیغمبر اپنی زندگی کو آپ دین حنیف کی طرف موڑ دیجئے۔ اقم وجہک لدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک دین القیم۔ یہاں پر دین کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو آپ دین حنیف کی طرف موڑ دیجئے، پورے رخ حیات کو دین حنیف کی طرف موڑ دیجئے۔ اس لیے کہ یہی وہ دین ہے کہ جس کو دین فطرت کہتے ہیں، اور اسی فطرت الہی پر ہم نے سب کو خلق کیا ہے۔ ذالک دین القیم، یہ مضبوط ترین دین ہے، یہ مضبوط ترین دین ہے، یہ محکم دین ہے۔ اور عزیزان محترم، دوسرے مقام پر اسی دین کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور پھر کہتے کہتے وہ اس مقام پر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی کے ساتھ دین حق بھی بھیجا ہے، ہم نے دین حق بھی بھیجا ہے۔ تو آپ پہچانے کہ اسی دین کو دین حنیف بھی کہتے ہیں، اسی دین کو دین قیم بھی کہتے ہیں، اسی دین کو دین حق بھی کہتے ہیں۔ اور اس مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے دین کو تمہارے لیے منتخب کر دیا، استفا کر دیا ہے دین کو تمہارے لیے۔ اور اس مقام پر کہتا ہے یہ دین ارتضا ہے۔ اور عزیزوں، ایک مقام وہ آتا ہے جہاں دین کو دین واسب کہا جاتا ہے، دین واسب کہا جاتا ہے۔ تو عزیزوں، کتنے نام ہو گئے دین اسلام کے؟ پروردگار عالم نے قرآن میں مختلف نام بیان کیے ہیں۔ یہی دین ہے جس کو دین قیم بھی کہتے ہیں، یہی دین ہے جس کو دین حنیف بھی کہتے ہیں، یہی دین ہے جس کو دین واسف بھی کہتے ہیں، یہی دین ہے جس کو دین حق بھی کہتے ہیں، یہی دین ہے جس کو دین استفا بھی کہتے ہیں، یہی دین ہے جس کو دین ارتضا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی الگ الگ ظاہر ہے کہ اب اپنی زبان میں یہ سب باتیں اب کرنی ہے، تو اس کے الگ الگ جو ترجمے ہیں وہ یہ ہے کہ دین حنیف اس دین کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا ہو، جن میں کوئی کجی نہ ہو، جن میں کوئی ٹیڑھاپن نہ ہو، جن میں ادھر ادھر جانے کی گنجائش نہ ہو، بالکل سیدھا دین ہو، اسے دین حنیف کہتے ہیں۔ بالکل سیدھا دین ہو اسے دین حنیف کہتے ہیں۔ دین قیم مضبوط دین کو کہتے ہیں، پائیدار دین کو کہتے ہیں، محکم دین کو کہتے ہیں۔ یعنی اس دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس دین کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے، یہ وہ دین ہے۔ اور عزیزوں، ایک مقام پر پروردگار کہتا ہے یہ دین دین حق ہے، اور ایک مقام پر یہ دین واسف ہے۔ عزیزوں، واسف کے معنی آپ نے پہچانا کیا ہے؟ واسف کے معنی یہ ہے کہ یہ دین پہلے سے ہے اور آج تک ہے، اور یہ دین قیامت تک رہے گا۔ اس میں وہ جو تسلسل ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ابتدا سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے اس کو دین واسف کہتے ہیں۔ اور عزیزوں، دین استفا کہتے ہیں کہ یہی وہ دین ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، یہی وہ دین ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے چنا ہے، اس لیے اس کو دین استفا کہتے ہیں۔ اور ایک مقام پر دین ارتضا کہا گیا ہے، یعنی یہی وہ دین ہے جس کو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے۔ دین یہی وہ دین ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے۔ تو اب آپ پہچانے کہ دین اسلام کی خوبیاں کیا ہے، کہ دین اسلام سیدھا دین ہے، اس لیے اس کو دین حنیف کہا گیا ہے۔ یہ مضبوط دین ہے، اس لیے دین قیم کہا گیا ہے۔ یہ دین حق ہے، اس لیے اس کو سچا دین کہا گیا ہے۔ یہ دین استفا ہے، اس لیے اس دین کے لیے مصطفیٰ بھیجا، اس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس لیے اس کو مرتضیٰ بھیجا۔
دین واسق کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ دین چلا ہے تب سے سلسلہ ہدایت بھی ہے، اور یہ قیامت تک جائے گا، یہ مٹنے والا دین نہیں ہے۔ تو جو وارثان دین آئیں گے وہ بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ اس دین کی کتنی خوبیاں پروردگار نے بیان کی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب دین ایسا ہے تو دین کے وارثین کیسے ہوں گے؟ دین حنیف ہے تو وارث بھی حنیف ہونا چاہیے، دین قیم ہے تو وارث بھی قیم ہونا چاہیے، دین واصف ہے تو وارث بھی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک رہے۔ یہ سچا دین ہے، دین حق ہے، تو جو وارث دین آئے گا وہ بھی حق ہوگا، وہ بھی سچا ہوگا۔ سمجھے پیغمبر کا علی والحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ دین اصطفیٰ ہے تو جو وارث ہوگا اسے مصطفیٰ کہا جائے گا۔ یہ دین ارتضا ہے تو جو وارث ہوگا اسے مرتضیٰ کہا جائے گا۔ مطلب یہ وہ دین ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا، جو کمال دین کا ہے وہی کمال وارثان دین کا بھی ہوگا، وارثان دین کا بھی ہوگا۔ اب عزیزان محترم، جب یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تو اب میں اپنی پچھلی گفتگو سے اپنے کو وابستہ کر دوں اور آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلوں کہ میں یہ گزارش کر رہا تھا، میں آپ کی خدمت میں یہ پیش عرض کر رہا تھا کہ پروردگار نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان نے اسی عقل کی بنیاد پر علم بھی حاصل کیا ہے، طاقت بھی حاصل کی ہے، طاقت بھی حاصل کی ہے۔ اب جو ہدایت کے لیے آئے گا، اگر اس کا علم انسان کے علم سے کم ہوگا، اس کی طاقت انسان کی طاقت سے کم ہوگی، تو نظام ہدایت بگڑ کے رہ جائے گا، نظام ہدایت معطل ہو کے رہ جائے گا۔ تو آپ سوچیں وہ کیسا ہوگا، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اب زمین کا علم نہیں، ہم نے تو آسمان کا علم بھی حاصل کر لیا۔ علم حاصل کر لینا اور ہے، سورج کو پلٹانا اور ہے۔ چاند کا علم حاصل کرنا اور ہے، چاند کو دو ٹکڑے کرنا اور ہے، ستاروں کا علم حاصل کرنا اور ہے، ڈیوڑی پر بلا دینا اور ہے۔ وارثان دین کو کیسا ہونا چاہیے، وارثان دین کو کیسا ہونا چاہیے، آج ہماری گفتگو اسی سے متعلق ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں یہ نظریہ پایا جاتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ہادی وہ ہوگا جو معصوم بھی ہوگا، طاہر بھی ہوگا، تو اپنے ہادی کے فضائل ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی ہدایت کی ضرورت بیان کر رہے ہیں۔ فضائل نہیں ہے، اسے فضائل نہیں کہتے، اسے ضرورت ہدایت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی مرحلے پر میرے عزیزو معمولی سی بھی لغزش ہو جائے تو سارا نظام ہدایت بگڑ جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان پر کتنا اعتبار کیا ہے، اس لیے کہ جتنے وعدے ان کے ہیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ہے، جسے کسی نے نہیں دیکھا، تو کم سے کم وہ اتنا قابل اعتبار تو ہو کہ جس کو نہ دیکھا ہو اس پر ایمان ہو۔ تو کریں گے اس گفتگو کے نئے رخ کو اپنے پیش نظر رکھے تو شاید سارا آپ کو لطف آئے گا۔ اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے جو انبیاء بھیجے ان کو معصوم کیوں بنایا؟ یہ ضرورت دین تھی، یہ فضائل نہیں ہے، یہ ضرورت دین ہے۔ اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی ہادی آئے، سب کو اللہ نے معصوم بنایا، اور سب اپنی کمیونٹی میں جو آئے معصوم بن کر آئے، معمولی سی غلطی نہیں کیا، معمولی سی کوئی ایک غلطی ان سے نہیں ہوئی۔ اور جو انبیاء بھیجے پروردگار نے، جن کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، حالانکہ نہ ان کا نام معلوم ہے، نہ ان کی ولادت کا پتہ ہے، نہ ان کی وفات کا پتہ ہے، نہ قبر کا پتہ ہے، نہ ان کے والدین کا پتہ ہے،
ہم نے اعتبار کیا ہے پیغمبر کی زبان پہ. آج کسی مسلمان سے مراد سب ہیں, کسی کلمہ گو سے آپ کہیے کہ 1,24,000 میں سے ایک کم کر دو, مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور کفر کا فتویٰ بھی دے دے گا. نکل گئے آپ دائرہ اسلام سے. پیغمبر نے 1,24,000 کا آپ ایک کم کر رہے ہیں, ایک بڑھا دیجئے. کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ عجیب مسلمان ہے. پیغمبر سے دونوں باتیں اس نے سنی. یہ سنا کہ 1,24,000 انبیاء اس کو مانا, اور پیغمبر نے کہا ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہو گئے. جو ہمارا آخری ہوگا اس کا نام ہمارا نام ایک ہوگا, اس کی کنیت ہماری کنیت ہوگی. عزیزو, پیغمبر نے اتنا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس میں اور پیغمبر میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے. تو عزیزو, جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اس پر تو اتنا عقیدہ ہے, جس کے بارے میں سب معلوم اسے کوئی نہیں مانتا. 1,24,000 بھیجے, 1,24,000 میں سے ان کی کیٹیگریز بیان کی ہیں. خدا نخواستہ کوئی توہین نہیں ہے. قرآن کہتا فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے. تو 1,24,000 انبیاء سب ہیں. اب ان میں سے کچھ کم کیا گیا, کہا 313 رسول ہیں. ان میں سے اور کم کیا گیا, کہا 313 میں سے 5 اولو العزم ہیں, یعنی صاحب شریعت ہیں. صاحب شریعت ہیں. تو اب عزیزان محترم, یہ 5 صاحب شریعت ہیں. تو اس کا مطلب یہ 5 ان سب سے افضل ہوئے. ان سب سے افضل ہوئے اس لیے کہ یہ صاحب شریعت بنا کر ان کو بھیجا گیا. مگر یہ سب کے سب معصوم ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی 5 تھے جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا اور صاحب شریعت بنایا گیا, تو پروردگار انہی کو بھیج دیا ہوتا ہے. اتنے زیادہ کیوں بھیجے؟ اور اس طرح سے بھیجا کہ آدم کے بعد نوح ہے, نوح کے بعد ابراہیم ہے, ابراہیم کے بعد موسیٰ ہے, موسیٰ کے بعد عیسیٰ, عیسیٰ پیغمبر کے بعد اور سارے انبیاء کے, پیغمبر سے پہلے اور سارے انبیاء کے بعد, اور نوح آدم کے بعد. تو اب عزیزان محترم یہ سلسلہ ہے. تو انہی جب 5 کو بھیجنا تھا تو اتنے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اس میں مصلحت ہے. ہم نے نوح کو شریعت دے کر بھیجا ہے, تو نوح کی شریعت کو ابراہیم تک جانا ہے, اور یہ فاصلہ ایک طولانی اور لمبا فاصلہ ہے. تو اس شریعت کو جب وہاں تک جانا ہے, تو جو درمیان کے انبیاء تھے ان کا کام یہ تھا کہ نوح کی شریعت کو ایز اٹ از ابراہیم تک پہنچا دیا جائے. اس لیے کہ جب ابراہیم آئیں گے تو نوح کی شریعت چلی جائے گی. تو اس شریعت کو ابراہیم تک پہنچنا. اب ابراہیم کے بعد نوح کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا, اب ابراہیم کی شریعت پر عمل ہوگا. اور اب ابراہیم کا سلسلہ موسیٰ تک جائے گا. درمیان کے جتنے انبیاء ہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ ابراہیم کی شریعت کی حفاظت کرے اور موسیٰ تک پہنچائے. توجہ کریں, موسیٰ تک پہنچائے. اور اسی طرح سے جناب موسیٰ کا جب زمانہ آیا, ابراہیم کی شریعت منسوخ, موسیٰ کی شریعت کا آغاز, موسیٰ آ کر چلے گا, اب عیسیٰ آئیں گے صاحب شریعت بن کر. تو درمیان کے انبیاء کا کام یہ ہے کہ اس شریعت کو عیسیٰ تک پہنچانا ہے. تو معبود شریعتوں کی حفاظت کے لیے تو نے معصوم انبیاء کیوں بھیجے؟ امت پر کیوں نہ اعتبار کر لیا گیا؟
کہ شریعت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اس لیے ہم نے معصوم انبیاء کا انتظام صرف اس لیے کیا، ورنہ اور کوئی فنکشن نہیں تھا۔ شریعت کی حفاظت کرنا یہی ایک کام تھا ان کا۔ اور جناب عیسیٰ سے سرکار رسالت تک یہ شریعت پہنچی۔ اب سارے انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب حضور کی شریعت ہے جو قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ نوح آئے چلے گئے، شریعت بھی چلی گئی، ابراہیم کی شریعت چلی گئی، موسیٰ کی شریعت چلی گئی، عیسیٰ کی شریعت چلی گئی۔ اور اب سمجھ میں آیا کہ انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ان کی شریعتوں کی حفاظت کرے۔ پروردگارا، جن کی شریعتیں منسوخ ہونے والی تھی اس کے لیے تو نے معصوم انبیاء کا انتظام کیا، جس کی شریعت قیامت تک چلنے والی تھی ان کو امت کے حوالے چھوڑ دیا۔ ان کے لیے تو نے معصوم انبیاء کا اور حضور کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کہا یہ بڑی اچھی امت ہے رسول کی، اس کو امت مرحومہ کہتے ہیں۔ امت مرحومہ کے جو معنی بھی ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ مرحوم امت ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے مثلا نماز کو قائم کیا، نماز دن میں 3 وقت پڑھی جاتی، 5 نمازیں پڑھی جاتی۔ 5 وقت تو زبردستی والی چیز ہے، قرآن میں تو 3 ہی کا ذکر ہے، صبح کی نماز، دن کی نماز، رات کی نماز۔ تو اب عزیزان محترم وہ نماز ہے، اب ہر روز پڑھی جاتی ہے، 5 بار پڑھی جاتی ہے، ہر روز پڑھی جاتی ہے، 5 بار پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے پہچانا اس نماز میں کتنا اختلاف ہو گیا؟ اختلاف یہ ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھے یا ہاتھ کھول کر پڑھے، اور اگر ہاتھ باندھ کر پڑھے تو ہاتھ بھی کہاں رکھے؟ تو عزیزوں جب روز مرہ کی عبادت کو مسلمانوں نے بدل دیا تو ساری شریعتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کبھی کبھی عقل کا استعمال بھی ہو جائے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جیسے انبیاء معصومہ کی شریعتوں کے لیے اللہ نے معصوم انبیاء بھیجے، لہذا حضور کی شریعت بھی، اس لیے کہ یہاں پر آ کر ایک سلسلہ ختم ہو رہا ہے، دین کو لانے والا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے جو سلسلہ چلے گا وہ تحفظ دین کا سلسلہ شروع ہوگا، دین کو بچانے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یعنی لفظ بدل دیتا ہوں، ابھی تک جو سلسلہ تھا وہ بنا لا الہ الا اللہ کا تھا، اب جو سلسلہ شروع ہوگا وہ بقائے لا الہ الا اللہ کا۔ عزیزوں یہ آخری نبی ہے، تو یہ تمام انبیاء سے افضل، تمام رسولوں سے افضل۔ آپ پہچانے جب افضل ہے تو کس بنیاد پر افضل؟ کہ ان کی تخلیق الگ ہے، ان کی تخلیق الگ ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں پیشان یہ پیغمبر
سر پر آنے والے پسینے کو جب چھڑک دیا جاتا تھا، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم تو ہیں، طاہر تو ہیں، مگر کیسے معصوم؟ کہ دیگر انبیاء کی عصمت اور ہے، ان کی عصمت اور ہے، ان کی طہارت اور ہے، ان کی طہارت اور ہے۔ پہچانے عزیزو؟ تو اب ان کے مقام کو سمجھنا ہے ہمیں۔ بہت سے کوششیں یہاں پر ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا، لیکن کافی تاخیر بھی ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ موضوع کو سمیٹتا ہوا چلوں، اس لیے کہ موضوع پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزو، جہاں تک میری آواز ساتھ دے گی اور آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں گی، میں گفتگو کو جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، جب بات آ گئی اس مرحلے تک تو ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ عزیزو، پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو جب کائنات خلق ہوئی ہے تو ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، تو جب کائنات خلق ہوئی تو انبیاء آئے، جب کائنات خلق ہوئی تو انبیاء آئے۔ تو عزیزان محترم، یہ انبیاء اور حضور میں کتنا فرق آپ پہچانے؟ کتنا فرق؟ کہ ان کے وجود سے کائنات خلق ہوئی اور کائنات کے وجود سے انبیاء آئے۔ اور اگر یہ بات بھی واضح نہیں ہوئی تو ایک جملہ کہہ دوں، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں کروں گا کہ جب یہ انبیاء آئے، میں نے کل گزارش کیا، شیخ الانبیاء جناب ابراہیم جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی امت کے سامنے کہا یہ سورج خدا ہے، مگر دیکھا کہ ڈوب گیا، کہا تو خود ہی ڈوب گیا وہ تمہیں کیسے بتا سکے گا؟ کہا یہ چاند خدا ہے، وہ بھی ڈوب گیا، یہ ستارہ سب ڈوب گئے، تو ڈوب جانے والے دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے بعد جناب ابراہیم نے دلیل پیش کی کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ لوگ اسی کو مانتے تھے اور اسی کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو توحید ثابت کرنی تھی، اس لیے جناب ابراہیم نے کہا۔ ورنہ جناب ابراہیم کا عقیدہ توحید بہت بلند ہے، اور بیچارے مسلمانوں کا یہ 3 بار جھوٹ بولے، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم دلیل قائم کرنا چاہتے تھے، مگر جو انہوں نے دلیل قائم، اسی نے دلیل قائم کی کہ بھائی جب ڈوب گئے تو خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ ہوگا جس نے ان کو بھی بنایا ہے۔ بے شک، تو عزیزہ آپ ملاحظہ تو فرمائیں کہ جناب ابراہیم نے، دیکھیں مقام اہل بیت کو آپ ایک لفظ میں صرف سمجھ لیں، میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا، آپ پہچانے میں عزیزو، جناب ابراہیم نے اللہ کو پہچانوایا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانوایا ہے۔ اللہ کو پہچانوایا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانوایا ہے، یا اللہ کو پہچانا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ مگر جب آل محمد کے دروازے پر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا نے خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ معبود جو خود اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں مخلوق کے ذریعے سے پہچانا، انہوں نے کیوں خالق کے ذریعے سے پہچانا؟ عزیزہ، انہوں نے مخلوق کے ذریعے سے پہچانا، یہ ان کی عظمت ہے۔ انہوں نے خدا کے ذریعے سے خدا کو پہچانا، یہ ان کی عظمت ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم تب پیدا ہوئے جب مخلوق ہو چکی تھی، ابھی تب تھے جب کچھ نہ تھا۔
یرید اللہ شرح جمعہ بھی ہے. دو چار جملے آپ سنے اس لیے کہ آج ظاہر ہے کہ ابھی برادر عزیز ہمارے آقا صاحب نے جناب اور محمد کے مسائل پڑھیں، لہذا اسی سلسلے کو میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ارادہ پروردگار یہ ہے کہ آپ سے اس کو دور کرے، دور رکھے. اور یہ بحث چل رہی ہے. پروردگار کہہ رہا کہ ارادہ الہی ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے. تو عزیزان محترم آپ پہچانے کتنے عظیم ہیں آل محمد، کتنے عظیم ہیں. اب یہاں بحث ہوتی دور کرے یا دور رکھے. تو اللہ کہ اگر دور کرے کی بات ہے تو بہت سی جگہوں پر آپ کو یہی ترجمہ کرنا پڑے گا. اگر دور کرے کی بات ہے کہ انسان کو عقل و شعور کا استعمال کرنا چاہیے. ایک مقام پر پروردگار اعلیٰ، دیکھیں بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتی ہیں. مثلا چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سلام ہے. کیا مطلب ہوا؟ سلامت کرے یا سلامت رکھے. ابھی تک سلامت نہیں تھا، ابھی یہ سلامت ہوں گے. سلامت رکھے یہ کہا جاتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایک جگہ پر ظاہر کہ سورہ حمد کی تلاوت تو بہرحال واجب ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھیں. سورہ حمد میں ایک مقام پر ہے اہدنا الصراط المستقیم. مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھے یا کرے. اگر کرے کا مطلب یہ ہے، اگر کرے ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نہیں تھے صراط مستقیم پر. تو ایک نیک انسان، اچھا انسان جب نماز پڑھنے جائے گا وہ کہے گا ہم تو اچھے خاصے تھے بھائی، یہ کیا صراط مستقیم پر قائم کرے تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا. ہم جب ہیں صراط مستقیم پر تو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور عزیزوں اگر یہ کہتے نہیں ہر انسان گناہگار ہے، کہیں نہ کہیں سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تو پیغمبر بھی تو نماز پڑھتے تھے، پیغمبر بھی تو تلاوت کرتے تھے. تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم جن کو معصوم کہہ رہے ہیں آپ انہیں گناہگار کہہ رہے ہیں. تو عزیزان محترم ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر بھی ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ سے رزق کو دور کرے یا دور رکھے. اور اگر یہ بات اب بھی واضح نہ ہوئی تو آئیے آپ کی خدمت ناز کرتے ہیں. پروردگار ارشاد فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو یا پاک رکھو. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کرو یا پاک رکھو. واجب بات ہے. مسلمان وہاں کہتا پاک رکھو، یہاں کہتا پاک کرو. کیا دشمنی ہے اہل بیت سے؟ اگر وہاں کہتے وہ بھی تو آئے تطہیر ہے، وہ بھی تو آئے تطہیر ہے، تو وہاں آپ کہتے ہیں پاک رکھو اور یہاں کہتے ہیں پاک کرو. تو یہ فرق کیا ہو گیا؟ اگر وہاں پاک رکھے تو یہاں بھی پاک رکھے. تو عزیزو پاک رکھو کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی نجاست نہیں تھی، اور ابراہیم و اسماعیل سے کہا جا رہا ہے کہ اب آئندہ بھی نجاست کعبے کے قریب نہ آنے پائے. تو پاک رکھو کہا جائے گا، پاک کرو نہ کہا جائے گا. پاک رکھو. تو عزیزان محترم یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ سے نجاست کو دور رکھے. عزیزو وہ بھی طہارت ہے، یہ بھی طہارت ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ بیت کی طہارت ہے یا اہل بیت کی طہارت. جب بیت کی طہارت کی بات آئی تو پروردگار نے یہ ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل کے حوالے کر دی. جب اہل بیت کی طہارت کا مرحلہ آیا تو آپ
परवरदिगार ने गारंटी ली। लफ्ज़ इन्नमा अरबी एतबार से इसको कलमा हस्र कहते हैं। जब कलमा हस्र आ जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि गैर आने न पाए, अपना जाने न पाए। गैर आने न पाए, अपना जाने न पाए। तो अब जिनकी नजासत को दूर करने की गारंटी दे रहा है परवरदिगार, और जिनकी तहारत का ऐलान कर रहा है, इसमें गैर आने न पाएंगे, अपने जाने न पाएंगे। तो अब जो ये परवरदिगार जो ये गुफ्तगू कर रहा है, दूर रखे इनसे नजासत को। कितना दूर रखे? 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, उसको दूरी का अंदाजा लगाइए कितना दूर रखे। कुछ है आपके जहन में दूरी? आप बताएं कितना दूर रखे। इसलिए कि इस आयत को नाज़िल हुए 1400 साल से ज्यादा हो गए। कितना दूर रखे अजीजों, कितना दूर रखे? तो अजीजों दूर इस तरह से समझ में नहीं आएगा। पहले अल्लाह का नजदीक समझ लिया जाए तो दूर समझ में आ जाएगा। अल्लाह का नजदीक पहले समझ में आ जाए। तो अब हर नबी ने 3 बातें कही। अल्लाह को पहचानो, मैं नबी हूँ, कयामत आएगी। 3 बातें सबने कही। कयामत में क्या होगा? जो कुछ करोगे उसका हिसाब होगा। तो नेचुरल सी बात है, हर एक ने पूछा होगा कयामत कब आएगी, तो हर नबी का एक ही जवाब था, शायद करीब है। आदम से सवाल हुआ होगा, चलिए आदम के जमाने में ज्यादा आबादी नहीं तो उनसे पूछा होगा, नूह से पूछा होगा, इब्राहिम से पूछा होगा, मूसा और ईसा से पूछा होगा। सबने यही जवाब दिया। हुजूर से पूछा तो कुरान कह दिए लाल नस्सा तकून करीबा, शायद कयामत करीब हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर आए दुनिया से चले गए, 1400 साल हो गए। तो अल्लाह का जब नजदीक इतना दूर है तो अल्लाह का दूर कितना दूर होगा। अहले बैत की शान में तो है, लेकिन ये मखसूस है जनाब सैयदा से। इसलिए कि अगर हम किसी को नबी मानते हैं, अगर हम किसी को इमाम मानते हैं, तो ओहदाए नबूवत और इमामत ये खुद दलील है इस बात की कि नबी मासूम भी होता है, ताहिर भी होता है। इसलिए कि नबूवत मनसब का नाम है, इमामत मनसब का नाम है, और मनसब की शर्त यह है कि वही फाइज होगा इस मनसब पर जो मासूम भी होगा, ताहिर भी होगा। बस चल रहे हैं माशाल्लाह, सारे दानिशमंदान, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं। एक हमारे दोस्त हमारे साथ आ गए जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और एक बार आपने पूछा ये कौन है? हमने कहा प्रोफेसर साहब हैं। आप पूछेंगे पढ़े लिखे हैं? कोई पूछेगा पढ़ा लिखा? अगर किसी ने पूछा तो प्रोफेसर साहब के इल्म में कोई बात नहीं आएगा, पूछने वाले की जहालत। इसलिए जब हमने प्रोफेसर कह दिया तो ये इस बात की दलील है कि पढ़े लिखे होंगे। अब अगर कोई ऐसा इंसान है जो वाकई बड़ा काबिल है, जैसे हौजे में हमारे यहाँ लोग मुस्तहिद होते हैं, आयतुल्लाह होते हैं, मर्द तकलीद होते हैं, सर्टिफिकेट कोई नहीं होता। अब कोई शख्स ऐसा आ जाए जो बड़ा काबिल है, मगर न प्रोफेसर उसके साथ लगा हुआ है, न लेक्चरर लगा हुआ है, न डॉक्टर लगा हुआ है। अब जाहिर है हमें बताना पड़ा कि बड़े काबिल हैं, बड़े फाजिल हैं, हौजे में दर्ज देते हैं, बड़े तलबा इनके साथ इनसे इस्तिफादा करते हैं। तफसील बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? इसलिए कि कोई ओहदा नहीं है, कोई मनसब नहीं है, कोई ओहदा नहीं, कोई मनसब नहीं।
کسی کو نبی کہا تو اس کا مطلب وہ معصوم بھی ہے، طاہر بھی ہے. ہم نے کسی کو امام کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم بھی ہے، طاہر بھی ہے. اس لیے کہ نبوت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے. ہماری شہزادی کے پاس نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، لہذا ضرورت ہوئی کہ تفصیل سے بتایا جائے. پروردگار نے آیت تطہیر نازل کر کے بتایا جو مقام پیغمبر کا ہے وہی سیدہ کا ہے، جو علی کا ہے وہی سیدہ کا ہے. جو مقام ان کا ہے وہی مقام ان کا ہے. اور آپ نے دیکھا اسی لیے آیت تطہیر میں جب نازل ہوئی ہے اور جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت کے ساتھ، تو ایک نام لیا گیا ہے، 3 رشتے بیان کیے گئے ہیں. ایک نام لیا گیا ہوں فاطمہ تو ابوہا وفادوہا بنوہا، فاطمہ ہے ان کے باپ. یہ رشتہ ہے، نام نہیں ہے. شوہر رشتہ ہے، یہ نام نہیں ہے. بیٹے رشتہ ہے، یہ نام نہیں ہے. تو کیوں پہچانا گیا؟ کیوں سیدہ سے؟ عزیزوں دنیا نے سیدہ کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے کہ سیدہ کا ایک لقب ہے نقطہ دائرۃ الاسماء. عصمت کے دائرے کے نقطے کا نام سیدہ ہے. اسی لیے تو عزیزوں آپ دیکھیں جب دائرہ بنائیں گے تو دائرہ تب تک دائرہ نہیں ہوگا جب تک اس کے مرکز کو نہ طے کیا جائے. جب تک اس کے مرکز کا تعین نہ ہو دائرہ نہ کہلائے گا. اور وہ دائرہ تب دائرہ کہلائے گا کہ جتنے بھی علاقے ہیں ان کا ڈسٹینس مرکز سے بالکل برابر ہونا چاہیے. اگر برابر نہ ہو تو دائرہ نہ کہلائے گا. عزیزوں آپ سمجھے کہ ان کو عصمت کا مرکز کیوں کہا جاتا ہے؟ 14 معصوم میں سیدہ ایک بی بی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مرکز عصمت ہے. عزیزان محترم، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے کہ پیغمبر اسلام جناب سیدہ معاویہ اسلام، اگر جناب سیدہ کو ہٹا دیا جائے درمیان سے تو پھر کیا رہ جاتا ہے اسلام میں؟ پیغمبر سیدہ کی تعظیم کرتے تھے، سب جانتے ہیں. اگر یہ پیغمبر کی یہ سیرت تھی تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے. جب وہ گھر پہ آئے تو بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ کو بٹھا لیں. بیٹیاں تو بہت سے لوگوں کے پاس تھی، کسی نے تعظیم نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعنوان سیرت پیغمبر نہیں پیش کری، یہ تخصص ہے سیدہ کے لیے. مولا کائنات بھی تو فضل پیغمبر میں آتے تھے، کبھی کھڑے نہیں ہوئے. کبھی کھڑے نہیں ہوئے. کیوں کھڑے ہوتے تھے سیدہ کے لیے؟ اس لیے عزیزوں کہ پیغمبر تشریف لائے دین کو لے کر، جن کے درمیان پیش کر رہے تھے اس میں عورت بھی تھی، مرد بھی تھے. مردوں کو تو پیغمبر نے عملی طور سے بتا دیا، عورتوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اب عورتوں کو جو بھی بتائے گا شریعت، اس کا وہی معیار ہونا چاہیے جو پیغمبر کا ہے. اس کا مطلب کہ یہ اس مملکت کے نبی ہیں، وہ اس مملکت کی ہے. مملکت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب ایک دوسری جگہ پر جاتا ہے تو پروٹوکول یہ ہے کہ جس معیار کی شخصیت ہوتی ہے استقبال کرنے والا بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے. بھوٹان سب سے چھوٹا شہر ہے. بھوٹان کا اگر صدر آ جاتا ہے وہاں بادشاہ ہے، اگر وہ US آ
تو جو یہاں کا پریزیڈنٹ ہے اس کا نمائندہ جائے گا اس کے استقبال کے لیے، اگر وہ نہیں گیا تو یہ انسلٹ ہے۔ اب آپ سمجھے کہ علی کا مرتبہ پیغمبر کے بعد ہے، مگر جب سیدہ خدمت پیغمبر میں آتی تھی پیغمبر اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے وہ وہاں کی ہادی ہے، یہ یہاں کی ہادی ہے۔ یہ بتائے گا رحمت سیدہ کا انداز، خدا کی قسم میری شہزادی جو اسوہ چھوڑا، جو سیرت چھوڑی ہے قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو صرف مخصوص ہے سیرت جناب سیدہ۔ یہ شادی بھی آپ کہتے ہیں اسلامی طرز میں ہونا چاہیے، یہ کس کی سیرت ہے؟ پیغمبر کی شادی تو پہلے ہو چکی تھی، اعلان رسالت سے پہلے ہو چکی تھی، یہ کس کی سیرت ہے؟ خواتین جو نماز پڑھ رہی ہیں، جو روزے رکھ رہی ہیں، جو تھوڑے سے فرق ہیں، یہ کس کی سیرت ہے؟ تو اگر سیدہ کو ہٹا دیں آپ راستے سے تو آپ کا اسلام کہاں گیا؟ آپ کا دین کہاں گیا؟ کیا عظمت ہے میری شہزادی کی؟ عزیزو مرحلہ یہی تھا کہ سیدہ کو ایک مکمل خاتون کی طرف پیش کرنا تھا تاکہ دنیا کی ساری عورتیں ان کی سیرت پر عمل کر سکے، اس لیے کہ جناب مریم بھی طاہرہ تھی مگر ان کی سیرت مکمل نمونہ حیات اس لیے نہیں ہے کہ جو سب سے عظیم شعبہ ہے وہی ان کے یہاں خالی ہے، یعنی شادی ہی نہیں ہوئی، شادی ہی نہیں ہوئی تو اب عمل کیسے کیا جائے؟ کیوں نہیں ہوئی اور سیدہ کی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ مریم بھی معصومہ تھی، یا مریم ان اللہ استفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے تمام عورتوں پر، تو مریم وہ خاتون ہے، ان کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ کہ اس معیار کا کوئی معصوم عہد مریم میں نہیں تھا۔ سیدہ کی شادی کیوں ہو گئی؟ رشتے تو بہت سے لوگ لے کر آئے تھے، سب پہنچے تھے، خواہش مند سب تھے، لیکن پیغمبر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کہتے تھے یہ اختیار مجھے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یہی تو اختیار ہے ہر بات کو کہ بیٹی کا ولی ہوتا ہے جہاں چاہے شادی کرے، مگر پیغمبر کے پاس جب کوئی آتا تھا خواستگاری کے لیے تو پیغمبر کہتے تھے یہ اختیار مجھے نہیں ہے، اللہ کے رسول ساری شریعت ہم نے آپ سے لی، آپ ہی نے یہ اختیار تو دیا ہے ہمیں، لیکن خود آپ کے جو خواستگاری کے لیے آ رہا ہے آپ ہی کہنے یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات پیغمبر نے کہی، اگر میری بیٹی صرف مسلمان ہوتی تو میں کسی بھی اچھے مسلمان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا، مگر اسے کیا کروں کہ میری بیٹی معصومہ ہے، میری بیٹی معصومہ ہے، میں لوگوں کو مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا عصمت اور طہارت کتنا اہم مرحلہ ہے کہ جناب مریم کے یہاں بچہ تو ہوا مگر شادی نہیں ہوئی، تو اب سیدہ کے یہاں وہ مرحلہ نہیں آنا چاہیے تھا، تو اب دو ہی باتیں ہیں، ایک نظام فطرت ہے اور ایک نظام عصمت ہے۔ نظام فطرت یہ ہے کہ جب تک شادی نہ ہو بچہ نہ ہوگا، نظام عصمت یہ ہے کہ جب تک معصوم نہ ہو شادی نہ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار نے نظام فطرت کو بچایا ہے یا نظام عصمت کو بچایا ہے۔ عزیزو مریم کی شادی نہیں ہوئی، پروردگار نے کہا نظام فطرت تو توڑ سکتا ہوں، نظام عصمت نہیں توڑ سکتا۔
تو آپ نے ممبر ایسی جگہ رکھا کہ جہاں سے گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتا. صلوات پڑھیں گے محمد آپ نے پہچانا پروردگار عالم نظام ہے. فطرت کو توڑ دیا, نظام عصمت کو نہیں توڑا. بچہ تو ہوگا مریم کے ہاں, پر شادی نہیں ہوگی. تو اب آپ پہچانے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی کیسے کسی سے کر سکتے ہیں جب تک اس معیار کا نہ ہوتا. تو اب جو لوگ بھی خواستگاری کے لیے آئے, آپ تو بہتر مجھ سے جانتے ہیں, ان کو واپس کر دیا اس لیے کہ وہ سیدہ کے معیار پر نہیں تھی. اب علی سے شادی ہو گئی تو اس کا مطلب کہ سیدہ اور علی کا معیار ایک ہے. تو عزیزو, خلافت کے موقع پر نہ کہنا, علی کے بارے میں بحث نہ کرنا کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. ارے یہ مسئلہ تو عہد سیدہ پر طے ہو گیا. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. یہ مرحلہ عہد سیدہ میں طے ہو گیا تو علی سب سے افضل ہے. ایک سارے رشتے ٹھکرا دیے گئے. اب یہی ہے, اور پیغمبر نے عجیب و غریب بات کہی. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. عجیب جملہ ہے پیغمبر کا. اس جملے کی بلاغت کو محسوس کریں. علی نہ ہوتے, یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی. اس میں کیا مصلحت ہے عزیزوں؟ سب سے بڑی مصلحت یہ کہ علی کے کارنامے کو دنیا نے دیکھا, سیدہ کے کارنامے کو نہیں دیکھا. تو کسی کو کیا پتا کہ عظمت سیدہ کیا ہے. میں ٹورنٹو سے آ رہا ہوں. مسیساگا میں ہمارا ایک سینٹر جسے بابولین کہتے ہیں. کتنے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ وہ آپ کا سینٹر کس جگہ پر ہے, کتنا بڑا. ہمارے ایک دوست جو وہاں گئے بھی تھے, اتفاق سے جس وقت گئے تھے بند تھا. کتنا بڑا ہے, کیسا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی بڑا ہے جتنا آپ کا ہے. اب یہاں سے میں جب وہاں جاؤں گا تو وہاں والے بھی یہ تو پوچھیں گے اس لیے کہ وہاں والوں نے آپ کا سینٹر نہیں دیکھا, آپ نے وہاں کا نہیں دیکھا. جو جس نے دیکھا ہے وہ بتا دے گا, جس نے دیکھا وہ بتا دے گا. پیغمبر کہتے علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. ارے کارنامہ علی کو ساری دنیا نے دیکھا. قد فضیلت فاطمہ